کے بعد ہے کہ لوگ ویسے ہیں کہ پجاری بنے پڑے ہیں تو اس کے توڑ میں نماز ہے کہ اللہ کی پوجا ہمیں آ جائے. ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن یہ وہ نماز نہیں ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے. اللہ ہم سے جو نماز چاہتا ہے وہ ہے اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد والی نماز ہو. جب اللہ اکبر کہو تو پھر اللہ کے سوا کوئی اس میں اور آنے نہ پائے، کسی اور کی طرف دھیان نہ جائے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں نمازیوں کے 5 درجے لکھے کہ نمازی 5 طرح کے ہوتے. ایک نمازی وہ ہے جو کبھی 5 پڑھ لیتا ہے، کبھی 5 چھوڑ دیتا ہے، کبھی 2 پڑھ لیتا ہے، کبھی 3 پڑھ لیتا ہے. یہ جہنم میں جائے گا. المتہاون یہ ہے معاقب، یہ تو جہنم میں جائے گا. دوسرا نمازی ہے مواظب، جو پکا نمازی ہے لیکن جب وہ اللہ کے سامنے آتا ہے ایک پل کے لیے بھی اسے خیال نہیں کہ میں کس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں. وہ نماز میں بھی اپنی دنیا میں مشغول ہوتا ہے، من بسو مشغول تو وہ عمر و زید، اللہ اس کی طرف متوجہ اور وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ. یہ نمازی محاسب ہے، محاسب، ڈانٹ ڈپٹ، حساب ہوگا، حساب. تیسرا نمازی وہ ہے جب اللہ اکبر کہتا ہے تو کوشش کرتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا رہوں، لیکن کبھی اللہ کے سامنے، کبھی گھر کے سامنے، کبھی اللہ سامنے، کبھی دکان سامنے، کبھی اللہ سامنے، کبھی دفتر سامنے. تو وہ اس طرح ڈولتا رہتا ہے، کوشش بھی نہیں چھوڑتا اور پورا بھی نہیں ہوتا. تو یہ اس کے بارے میں لکھا ہے معفو عنہ، اس سے درگزر ہو جائے گی. چلو بھائی 33 نمبر لے کے پاس کر دو. 3rd ڈویژن پاس کو بھی کبھی نوکری ملی تو 1st ڈویژن کو نہیں ملتی، تو یہ پاس ہو جائے گا، ڈنڈوں سے سزا سے بچ جائے. 4تھے درجے کا نمازی وہ ہے جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو پھر اللہ ہی کے دھیان میں ہوتا ہے، کسی اور کا دھیان، کسی اور کا خیال، کسی اور کا تصور ایک پل کے لیے بھی اس کے اندر میں داخل نہیں ہوتا. یہ ہے ماجور. یہاں سے نماز کے برکتیں، وعدے، اجر و ثواب شروع ہوتے ہیں. قرآن میں نماز کے اجر و ثواب، حدیث پاک میں نماز کے اجر و ثواب یہاں سے شروع ہوتے ہیں. جو اللہ اکبر کے بعد صرف اللہ کے دھیان میں ہوتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کے تصور میں نہیں کھڑا ہوتا، یہ 4تھے درجے کا نمازی. 5ویں درجے کا نمازی وہ ہے جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آئے، ان کی بیوی گھر میں داخل ہوئے، سفر سے واپس آئے، بیوی کو بھی انتظار، خامد کو بھی انتظار، خلوت میں ہیں. اس سے کہنے کہ میں 2 نفل پڑھ لوں پھر بیٹھتا ہوں تیرے پاس. 2 نفل کی نیت باندھی اور جو شروع ہوئے، پیچھے وہ انتظار میں، یہ آگے رفتار میں، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی اور ان کی 2 رکعت ختم نہ ہوئی. جب سلام ٹھہرا تو ان کی بیوی نے کہا اما لنا من کا نصیب، میرا کوئی حق نہیں ہے. تو کہنے لگا میں تو بھول ہی گیا. وہ کہنے لگے اللہ تیرا بھلا کرے، ایک کمرے میں تو کیسے بھول گیا، ادھر تو چلا باہر ہوتا ہے پھر بھی نہیں بھولتی. اب تو ویسے ٹیلی فون جیبوں میں پڑے ہوئے ہیں، شام کی کارگزاری روز سنا رہے ہیں ان کو. اور وہ ایک کمرے میں میں بھول گیا. اور کیسے بھول گئے کہ جب میں نے نماز شروع کی تو جنت میرے سامنے کھل کے اس طرح آئی تو مجھے یاد ہی نہیں رہا میں کہاں کھڑا ہوں. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کو 40 سال جدا رکھا، 40 سال. جب ان کو ملا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام سے فرمایا تجھے بتاؤں کیوں جدا کیا تھا؟ کہنے لگے بتا دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نماز پڑھ رہا تھا، یوسف تیرے برابر سویا ہوا تھا، چھوٹا بچہ، وہ رونے لگا تو نماز میں کھڑے کھڑے اس کو یوں دیکھنے لگا، کیوں رویا ہے؟ تیری توجہ بھی ہٹ گئی، تیری نظر بھی ہٹ گئی، تو اس کو یوں دیکھنے لگا کیوں رو رہا ہے.
کا مجھے اس پہ غیرت آئی، میرا نبی ہو اور میرے سامنے، اور پھر مخلوق کو دیکھے بھی صحیح، سوچے بھی صحیح، ان آنکھوں کو بھی واپس لے لوں گا جو ادھر اٹھی ہیں، اور جدا بھی کر دوں گا جس کی طرف اس کا خیال گیا ہے۔ 40 سال رلایا، آنکھیں چلی گئی، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ 40 سال تو اقم الصلاۃ لذکری، پیسے کی پوجا سے نکل جائے گا، ہر نمازی نہیں، ہر نمازی نہیں، وہ نمازی جس کو اللہ اکبر کے بعد اللہ کے سوا کسی کا دھیان نہ ہے۔ جو نچلے درجے کی 3 نمازیں ہیں، ان کا اثر کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، کبھی چونکہ یہ کمزور درجے کی، طاقتور حصار ہو، قلعے کی دیوار مضبوط ہو تو تب دشمن کا وار روکنا آسان ہوتا ہے، دیوار ہی ریت کی بنا دو تو وہ تو پہلے ہلے میں گر جائے گی۔ تو بھائیو، نماز پر ایسی محنت کرنا کہ جب ہم اللہ اکبر کہیں تو پھر اللہ ہی کا دھیان ہو، اللہ کے سوا کسی اور کا دھیان نہ ہو، اور جتنی صفات ہیں وہ دعوت سے زندہ رہتی، دعوت مٹ جائے تو ان کا وجود مٹنا شروع ہو جاتا۔ ابھی ہمارے اندر بھی نماز کا تذکرہ ختم ہو گیا ہے، نماز کو تفصیل سے بیان کرنے کا رواج ختم ہو گیا۔ سارے تبلیغ والے اب یا پہلا نمبر بیان کرتے ہیں یا چھٹا نمبر بیان کرتے ہیں، باقی 4 نمبر انہوں نے گول کر دی۔ جس چیز کی دعوت مٹے گی اس میں ذوق آ جائے گا، جس چیز کی دعوت مٹے گی اس کو انسان بھولنا شروع کر دے۔ میں جب یہاں لاہور پڑھتا تھا تو سب سے پہلا اثر جو میرے اوپر تبلیغ کا ہوا وہ باتوں کا نہیں ہوا تھا، بات تو سنتے ہی نہیں تھا، بلکہ وہ نعیم الدین چودھری صاحب بڑا آدمی ہے، ڈھاکے میں ہوتا ہے، اللہ نے اس کو بڑا دماغ دیا تھا، ادھر بھی پورا تھا، تبلیغ میں بھی پورا تھا، ہر جگہ گولڈ میڈل لیا، ہر جگہ گولڈ میڈل لیا۔ تو ہاں، وہ میں نے خود اس کو کمرے سے نکال دیا، اپنے کمرے سے، خبردار دوبارہ میرے کمرے میں۔ تو ایک دن کیا ہوا، میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا، وہ جس طرح نماز پڑھ رہا تھا میں نے زندگی میں ایسی نماز کبھی دیکھی نہیں تھی۔ تو میں بس ایسے بیٹھ کے اس کو دیکھتا ہی رہا کہ یہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے، جو اس کی کھڑے ہونے میں خوف، خشیت، خشوع، پہلا اثر جو دل پر ہوا اس کی نماز کو دیکھ کر، یعنی جو پچھلی اس کے ساتھ بدتمیزی کی اس پر ندامت ہوئی۔ پھر جو دوسرا اثر ہوا وہ بھی نماز کا ہوا کہ میں آیا نیو ہاسٹل کچھ اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے، تو کینٹین کے باہر وہ ٹیبلز ہوتے تھے، اس میں ہم بیٹھے کچھ کھا پی رہے تھے، اتنے میں عصر کی اذان ہو گئی، مسجد ہاسٹل کے اندر تھی، میرا منہ اس طرح تھا سامنے بلاک کی طرف، تو سامنے سیڑھیاں تھیں، تو میں نے دیکھا وہ سیڑھیوں سے گھسٹتا ہوا نیچے آ رہا، تو اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، ساتھیاں تھیں نہیں، تو اس نے ساری سیڑھیوں کو گھسٹتے ہوئے تو عبور کیا، نیچے اترا، پورا یہاں سے لے کر وہاں تک مسجد تھی، اتنا لمبا برآمدہ تھا، یہ سارا وہ گھسٹتا ہوا گیا، اور ہم ہنس رہے تھے، کھلکھلا رہے تھے، ایک دم جو اس پہ نظر پڑی تو چپ، اور ہم اس کو دیکھ رہے، ہماری نظریں اس کا تعاقب کر رہی، اور وہ اسی طرح گھسٹتا ہوا گیا، اور جا کر اس نے نماز پڑھی، پھر تھوڑی دیر بعد ہم نے اس کو نکلتے دیکھا، وہ بھی اسی طرح وہ گھسٹتا ہوا واپس گیا، ساری سیڑھیاں چڑھ کر اپنے وہ کمرے میں گیا۔ یہ دوسرا تاثر بھی نماز نے طبیعت پہ چھوڑا۔ اب تو تبلیغ والے غیر تبلیغ والے کی نماز میں فرق ہی نظر نہیں آتا، جیسا وہ قتل کر رہا ہوتا ہے نماز کو، ایسی جو جماعت نکلی ہوتی وہ قتل کر رہی ہوتی نماز کو۔ اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہو، سال لگا ہوا ہو، اور نماز میں وہی بے ترتیبی، وہی بے دھیانی، تو یہ پھیلانا کیا چاہتے ہیں؟ کون سا درد و غم دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں؟ ساری دنیا کے مسائل کی چابی ہے 2 نفل، 2 رکعت۔ اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا، بتلا کے سن، قم فصل فإن فی الصلاۃ شفاء، اٹھ ابو ہریرہ پڑھ نماز میں شفا ہے۔ 4 دن گزر گئے، گھر میں کچھ نہیں، 3 دن کا فاقہ تو آپ برداشت کیا کرتے تھے، 4تھا دن آ گیا کچھ نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے اب تو اللہ سے مانگتا ہوں جا کے، تو کہاں گئے مانگنے؟ مسجد میں۔
2 रकात की नियत बांधी एक ستون के पीछे, सलाम फेरा, फिर दूसरे ستون के पीछे नियत बांधी, फिर सलाम फेरा, फिर तीसरे ستون के पीछे। ستون बहुत ज्यादा थे मस्जिद नबवी में, खजूर में, जगह बदल रहे नफल पढ़ रहे, जगह बदल रहे नफल पढ़ रहे। पीछे से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए, उन्होंने पूछा अल्लाह के रसूल कहाँ हैं? तो आयशा ने फरमाया मा ताइमा आल रसूलिल्लाह मिन अरबाअति अय्यामिन शैआ, 4 दिन हो गए थे आले रसूल के घर में कुछ भी न था, नमाज पढ़ने गए, अल्लाह से मांगने। उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोने लगे, कहने लगे मुझे क्यों ना बताया, अब्दुर्रहमान को क्यों ना बताया, साबित इब्न कैस इब्न शम्मास को क्यों ना बताया। फिर घर गए और ऊंट भर के लाए, सामान उतारा रखा, फिर दोबारा गए, जो पकाने में देर लगेगी, जो घर में पका था वो भी ले गया, सालन पका था, रोटी पकी थी, जो भी पका था उठा के ला के रखा और वापस चले गए। जब आप नमाज से फारिग होकर वापस आए तो आपने पूछा भाई कुछ आया, कुछ मिला? तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने कहा अल्लाह ताला आपको खाली तो नहीं भेज सकते थे, ये देखिए क्या कुछ आया पड़ा। वाह वाह, कौन लाया? ताकि उस्मान लाए। तो आपने एकदम हाथ उठा कर कहा अल्लाह मैं उस्मान से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा, या अल्लाह मैं उस्मान से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा, या अल्लाह मैं उस्मान से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। 3 दफा आपने इरशाद। भाई लोग माथे के पुजारी हैं, दुकानों को सजदे कर रहे हैं, नौकरियों को सजदे कर रहे हैं, ओहदों को सजदे कर रहे हैं। हम अल्लाह को सजदे करें, वो सजदे जो अल्लाह देखना चाहता है, वो सजदे जिसमें अल्लाह हो, अल्लाह के सिवा कोई ना हो। ये मेहनत से ये चीज आती है, बगैर मेहनत के। हम सिर्फ पढ़ते हैं, नमाज पे मेहनत कोई नहीं हमारी। फिर दावत भी मिट चुकी है, अब नमाज ऐसे ही चलते चलते थोड़ी सी बात कर जाते हैं बस। तो इसलिए अपने अंदर से भी नमाज की अजमत और एहतमाम और नमाज के लिए एक बेकरारी वो खत्म हो गई। नफल मुख्तसर करो भाई, मुख्तसर करो भाई। पांच मिनट ज्यादा भी लग गए, अगर 5 मिनट ज्यादा लग गए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। यही 5 मिनट बढ़ जाए तो नमाज खूबसूरत हो जाएगी। क्या पता आपके घंटे का काम अल्लाह ताला आधे घंटे में करवा दे। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कितने लंबे सजदे करते थे कि मैं पीछे बैठ के रोया करती, इतना लंबा क़याम करते थे कि मैं पीछे बैठ के रोया करती। पिंडलियों से खून निकल रहा है, वो तो बरम चढ़ गया, खड़े खड़े खून का प्रेशर पड़ता है, फूल गई, फिर फटने लगी, फिर खून रिसने लगा। फिर इतने लंबे सजदे कि कभी कभी ये ख्याल था कि आपका इंतकाल हो गया। मुस्लिम इब्न यसार ने इतना लंबा सजदा किया कि दांत निकल के सारे बाहर आ गए। अब्दुल्लाह बिन जुबैर फरमाते आज रात सजदे की है, सारी रात सजदे में गुजार देते। आज रुकू की है, सारी रात रुकू में गुजार देते। आज क़याम की है, सारी रात क़याम में गुजार देते। उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, अमीरुल मोमिनीन। कितने काम का बोझ होगा उन पर। अब्दुर्रहमान तैमी फरमाते हैं मैंने देखा मस्जिद में आ रहे थे, जूता हाथ में था, वुजू का पानी टपक रहा था, जूता एक तरफ रखा, मेरे करीब नमाज की नियत बांध के खड़े हो गए। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब से कहानी छेड़। मैंने कहा देखो कहाँ रुकू करें, बकरा गई, इसमें लगा हुआ है, तो निकलना ही नहीं चाहता। और हमें देख के तो पता चलता है कि ये तो भागना चाहता है नमाज। मादे की परिस्थिति से वो निकलेगा जो अपनी नमाज पे मेहनत करे। नमाज की मेहनत में नजर की हिफाजत से नमाज बड़ी जल्दी ठीक होती है। बहुत से और चीजें हैं नमाज को बनाने के लिए, उनमें नजर की हिफाजत से नमाज बड़ी जल्दी ठीक होती है। जिसकी नजर खराब हो उसकी नमाज क़यामत तक ठीक नहीं होगी। जैसे दरवाजा खुला हो तो अंदर में गर्द और गुबार आता रहेगा, आप जितना मर्जी झाड़ू दे ले इधर से आ जाएगा, इधर से देगा इधर से आ जाएगा, इधर से देगा इधर से आ जाएगा। दरवाजा बंद कर दे फिर साफ हो जाएगा। तो नजर एक दिल का दरवाजा है, जब ये खुली रहती है तो दिल के अंदर गर्द और गुबार आता रहता है। इस गर्द और गुबार के साथ जब नमाज पढ़ेगा तो यकीनन दिल के आईने पर अक्स नहीं आएगा अल्लाह की मारिफत। और जो नजरें झुका लेता है तो बड़े से बड़े शैतान भी उसको गुमराह नहीं कर सकते और नमाज में भी ताकत आ जाती है। तो भाई ये दूसरी मेहनत है नमाजों पर। नमाज को अजमत से पढ़ा जाए, इस्तेमाल से पढ़ा जाए। अल्लाह की राह में निकला हुआ और महल्ले वाला, दोनों की नमाज में फर्क तो होना चाहिए। एक अरब ने मुझे बताया मदीना मुनव्वरा में कि
وہ کہنے کا میرا دوست نکلا روزے میں تو اس کی ایک وہاں عالم سے ملاقات ہو. میں کہا تو کہاں پھنس گیا؟ یہ تو سارے جاہل لوگ ہیں، اجمی لوگ، گمراہ لوگ، بدعتی لوگ، تم ان میں کیسے پھنس گیا؟ وہ بیچارہ متزلزل ہو گیا. اتنے میں اذان ہوئی اور نماز کے لیے یہ بھی اٹھا، وہ بھی اٹھا، وہ عالم بھی اٹھے. اس کے ساتھ ہی جس نوجوان نے اس کو 3 دن کے لیے نکالا تھا وہ بھی اسی مسجد میں آ گیا. تو اب یہ تزلزل میں اور پریشانی میں اور چکر میں ایک عالم کی بات ہے، ظاہر اثر کرتی ہے. تو وہ کہنے لگا میں بیٹھا تھا تو دونوں نے آ کر نفل کی نیت باندھی. عربوں میں رواج ہے تحیۃ المسجد پڑھنے کا، اہتمام سے پڑھتے، ہمارے یہاں رواج ہی نہیں، حالانکہ پڑھنا چاہیے. فلا يجلس حتى يصلي فيه ركعتين اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس. مکروہ اوقات کے علاوہ تحیۃ المسجد پڑھنے چاہیے. تو وہ پڑھنے لگے تو کہنے لگا میں پیچھے بیٹھ کے دونوں کو دیکھنے لگا. تو میں نے عالم کی 2 رکعت بھی دیکھی اور جس کو وہ کہہ رہا تھا جاہل ہے، بدعتی ہے، گمراہ ہے، اس کی بھی 2 رکعت دیکھی. دونوں کی نماز کے بعد میرے دل نے فیصلہ کیا کہ عالم غلط کہہ رہا ہے، یہ ٹھیک ہے. صرف نماز دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ وہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. ایسی نماز بناؤ، نماز کے تذکرے کرو. اب تو 6 نمبر صرف صبح کے لیے رہ گئے، شام کا بیان جو ہوتا ہے وہ فری اسٹائل ہوتا ہے. صرف صبح کے لیے جو کسی نئے آدمی کو کھڑا کر دیا، رنگ روٹ بنا کے چل پہ گول 6 نمبر. ہماری تو دعوت ہی یہی ہے